ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں موجود پاکستان آرمی کی چوکی پر پی ٹی ایم کے کچھ لوگوں نے حملہ کیا، اور اس میں جو پی ٹی ایم کے ایک ایم این اے ہیں جناب علی وزیر صاحب، جو اس فائرنگ میں فوج پر حملہ میں جو ہیں وہ انوالو ہیں اور ان کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. دوسرے جو محسن داوڑ صاحب ہیں وہ جو اس کے حملے میں انوالو ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں. اور اس سلسلے میں حکومت کا بڑا سخت موقف آیا ہے، اور خاص طور پہ پارلیمنٹ میں جو وزیر ہیں ریاستی سرحدی امور کے بڑا سخت انہوں نے بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو اب پاکستان کے خلاف یا قانون اور آئین کے خلاف جو بھی جائے گا اس کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آیا جائے گا، اور اب قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی. یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے. اسی طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے پی ٹی ایم کے جو ایم این اے ہیں علی وزیر، ان کی گرفتاری پہ کہا گیا ہے انہوں نے کہ یہ گرفتاری غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ریاست کو مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اور تیسرا انہوں نے علی وزیر کے لیے پروڈکشن آرڈر مانگا ہے 108 کہ انہیں ریلیز کیا جائے اور اسمبلی میں لایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات کہ محسن داوڑ جو پاک آرمی کے چوکی پہ حملہ کرنے کے بعد غائب ہو چکے ہیں، انہوں نے کسی جگہ سے بیرونی نشریاتی ادارے کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے وہی مطالبہ دہرایا ہے، ڈیمانڈ کی ہے کہ وزیرستان سے پاکستان فوج کو، جو پاکستان کا علاقہ ہے، وہاں سے ہٹا دیا جائے، وہاں سے نکال دیا جائے. یہی مطالبہ جو محسن داوڑ کر رہے ہیں، وہی مطالبہ دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کرتی رہی ہے. اس ایشو پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے شہریار آفریدی صاحب، وزیر مملکت برائے ریاستی و سرحدی امور، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، سینئر سیاستدان، سابق وفاقی وزیر، آپ کا یہ بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں جناب رانا افضل صاحب بھی ہیں، سابق وزیر مملکت ہیں، پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے بھی جوائن کیا ہے. ناز بلوچ صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں آتا ہوں سب سے پہلے شہریار آفریدی صاحب کی طرف. شہریار آفریدی صاحب، اسی پارلیمنٹ کے اندر ہم نے سنا، پوری دنیا نے سنا کہ نظریہ پاکستان کے خلاف بات کی گئی. اسی پارلیمنٹ کے اندر ہم نے سنا کہ پاکستان کے جغرافیائی حدود کو چیلنج کیا گیا، ریاست کے ریٹ کو پہلے بھی چیلنج کیا گیا، افواج پاکستان پہ حملے کیے گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی سخت تقریر کی ہے پارلیمنٹ میں، اور دو ٹوک کا ہے کہ یہ حکومت کوئی بھی ہو اب کسی کو غیر قانونی غیر آئینی کام کرنے نہیں دے گی، صرف اور صرف حکمرانی ہوگی تو آئین اور قانون کی. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ وہ آسمانی کتابیں، وہ تمام عقائد جو مختلف مذاہب کے ہیں، اور بطور مسلمان ہمارے لیے قرآن ہے. قرآن اور خاتم النبیین کی 23 سال نبوت کی زندگی. قرآن ہمیں مختلف قوموں کی مثالیں دیتا ہے کہ قوم عاد، قوم سمود، بنی اسرائیل، بہت لمبی لسٹ ہے کہ ان سے سیکھو. اور پھر 23 سال نبوت کی زندگی اور خلفائے راشدین کی زندگی، اور سب سے بڑھ کر پھر کربلا کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہم نے جب کمپرومائزز شروع کیے مسلمانوں نے، تو انجام اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ آج فلسطین کے حوالے سے وہ جن سے مدد غیر مانگتے تھے مسلمان سے، آج نوبت یہاں تک ہے کہ مسلمانوں کے نیریٹو کو نہ دنیا مانتی ہے اور نہ مسلمان کی سے کسی لیول پہ بھی ہے. جب ہم ریاست پاکستان کی بات کریں تو لاتعداد نعمتوں سے نوازا گیا. کراچی کلاسک اگزامپل دوں گا کہ شکاگو اور دنیا کے وہ 10 شہر جو کہ انسانیت کے نام پہ دبا ہے، ان کے حوالے سے آج بھی وہ ڈیولپڈ ورلڈ کا خاصہ ہے، وہاں کوئی چیز نہیں بدلی. لیکن کراچی کے حوالے سے گلوبل پرسپشن یہ تھی
کہ خدا نخواستہ کراچی اور پاکستان دو لخت ہو جائے. اور یہ بلوچستان کے حوالے سے 2015 کے بارے میں نیریٹو تھی کہ بلوچستان جو ہے وہ بفر زون ہوگا. خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، خیبر پختونخوا مرج کر دیا جائے گا افغانستان کے ساتھ، اور پنجاب اور سندھ گریٹر اور سندھ میں کراچی حصہ نہیں ہوگا خدا نخواستہ. یہ وہ مختلف متس تھے اور سوچ تھی ان لوگوں کی جو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے پاکستان کو. تو آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، خاص کر جب آسیہ کا کیس ہوا، میرے 8 ماہ جب میں انٹیریئر منسٹر میں تھا، میرا جو انٹریکشن رہا پیپلز پارٹی سے، نون سے، اے این پی سے، جے یو آئی سے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بارڈر، چاہے وہ کولیشن پارٹنرز ہے پی ٹی آئی کے، چاہے وہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں تھے، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کو بن امپلیمنٹ کیا جائے اور اس پر کام کیا جائے. سوال یہ ہے کہ جب آئین پاکستان پیپلز پارٹی 1973 کا آئین اللہ کے بعد پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید مرحوم کا دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت، اور وہ تمام پارلیمنٹیرین جو اس وقت تاریخ ساز کردار رول کیا، انہوں نے ادا کیا، ان میں 2 چیزیں آئین کا حصہ بنی کہ جوڈیشری اور افواج پاکستان. آج سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سرحد تمام، جب ہم بارڈرز کو دیکھتے ہیں، 2611 کلومیٹر کا بارڈر افغانستان کے ساتھ، 909 کلومیٹر کا بارڈر ایران کے ساتھ، 1000 کوسٹ لائن ہے آپ کی، دوسری طرف ہندوستان ہے. تو سوال، اور پھر چین ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ سول آرم فورسز، لا انفورسنگ ایجنسیز اور آرمی اور سویلین گورنمنٹس کے بیچ میں وہ کوارڈینیشن اور وہ یونٹی اور ایکا کیوں نہیں تھا؟ آن ٹاپ آف دیٹ 1979 سے لازوال قربانیاں یہ قوم دیتی رہی ہے. پھر 9/11 کے بعد اس قوم نے کیا کچھ نہیں کیا؟ کون سا ایسا گھر ہے، کون سی ایسی مسجد ہے، کون سا ایسی امام بارگاہ ہے، کون سا ایسا مدرسہ ہے، کون سی ایسی خانقاہ ہے، کون سا ایسا پاکستانی ہے جو جس بھی فیڈریٹنگ یونٹ کا ہو جو اضطراب اور اذیت سے نہ گزرا ہو؟ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کمپرومائزز کیے تو انجام یہ ہوا کہ آپ کی سالمیت پر سوال یہ نشان اٹھائے. تو اگر ہم نے وہی ماضی دہرانا ہے اور اسی سوچ اور وہی لکیر کی فقیر اپروچ اپنانی ہے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے کلاسک ایگزامپل قرآن کی میں نے آپ کو دی. اور آج کے ڈیولپڈ ورلڈ میں امریکہ سب سے بڑی ہوم لینڈ سیکیورٹی، انہوں نے ٹیلی فون کالز ٹیپ کیے، سوشل انوائرمنٹل اینڈ سیکیورٹی کمپلائنسز نئی اصطلاحیں، انہوں نے ہر وہ چیز کی جس سے امریکائی مفادات کو پروٹیکٹ کیا گیا. یہ میری ذمہ داری ہے ریاست پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا. جو قانون اور آئین کے تابع رہے گا اس کو عزت دی جائے گی، جو قانون اور آئین کو پامال کرے گا، چیلنج کرے گا، قانون حرکت میں آئے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا سیاسی لیڈر کیوں نہ ہو. شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ پارلیمنٹ میں رہے ہیں، وزیر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں اس قسم کی باتیں جو میں نے ابھی انٹرو میں بتائی، یہ سوال کیا، اس میں موجود ہے، آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 5 بھی ہے جو لائلٹی آف اسٹیٹس کی بات کرتا ہے. آئین کا آرٹیکل 204 بھی موجود ہے آئین میں جو کہ فوج اور جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اسی طرح آئین کا آرٹیکل 63(1)G موجود ہے جو سزا کا تصور دیتا ہے ان لوگوں کو جو ممبر آف نیشنل اسمبلی ہوں یا کوئی آپ کے پارلیمنٹ کے ممبر ہوں. اسی طرح آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 موجود ہے اس ملک میں، اینی پرسن جو ملک کے خلاف ہوگا. لیکن سر کارروائی نہیں ہوتی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اور جن قانون اور قوانین کا آپ نے ذکر کیا ہے، بصد معذرت یہ سب یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ بھی بڑی دلخراش حقیقت ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. علی وزیر یا محسن داوڑ وہ پہلے اشخاص نہیں ہیں جنہوں نے اس قسم کی گفتگو کی ہے. اس سے پہلے بھی کئی دہائیاں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا کیریکٹر جو ہے وہ وقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور ہماری اسٹیٹ، ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ کمپرومائز کرتی ہیں صرف اس خدشے سے
کہ اگر ہم نے ان کو جو ہے ہارشلی یا اسٹرانگ ہینڈڈلی ہینڈل کیا تو کہیں یہ چیز جو ہے وہ بلو اپ کر کے ایک کوئی بڑا تماشا جو ہے اس میں نہ کنورٹ ہو جائے جس سے اسٹیٹ کو یا اس کی جغرافیائی حدود جو ہے ان کو کوئی خطرہ ہو. اب اس میں جو چیز میرے تجزیے کے مطابق میرے سامنے آتی ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ ہمارے حکومتی دوست, چاہے یہ تو پی ٹی آئی والے تو ہمارے بھائی اب آئے ہیں نا, اس سے پہلے بھی جتنی حکومتیں آتی رہی ہیں اور ان کے سامنے اگر اس قسم کے چیلنجز چھوٹے پیمانے پہ بھی رہے ہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ فلسافیکل جو ہے اس کے اسپیکٹس کے اندر گم ہو کے اس کے کانسیکوینسز کو اوور وے کر کے اور ہم نے مصیبتیں اپنے گلے ڈالی ہیں. بہت سے چھوٹے چھوٹے آؤٹ فٹس تھے جن کی حیثیت اوقات جو تھی وہ صرف ایک کانسٹیبل اور ایک اے ایس آئی اور سب انسپیکٹر کی ہینڈلنگ کی تھی, مگر جب بہت سارے انٹلیکچوئل اسلام آباد میں بیٹھ گئے اور ان کی ان پٹس آنی شروع ہو گئیں جن کو پریکٹیکلی گراؤنڈ کا ٹکے کا پتہ نہیں تھا, تو الٹیمیٹلی وہ آؤٹ فٹس جو ہیں وہ پھر ایک جائنٹس بن گئے اور پھر اسٹیٹ کے پولیس سے بڑھ کے جو ملٹری فورسز تھیں ان کو پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑا اور ان کو ختم کرنے میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا پیش آیا. اسی طریقے سے یہ دو کیریکٹرز بھی ہیں جس میں یہ داوڑ ہے اور یہ علی وزیر ہے جو گرفتار ہو گیا ہے. ان کو جس طریقے سے منظور پشتین نے وہ معاملات شروع کیے اور ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس بھی موجود تھیں کہ ان کے کس کس ملک سے رابطے ہیں, افغانستان جو ہے وہ ان کو پروموٹ کرنے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے. اور میرے بھائی جو افریدی صاحب نے بھی اگلے دن کہا کہ کس طریقے پر سیکنڈ ٹویٹس آ رہے تھے افغانستان سے طاہر داوڑ والے معاملات کے دوران, تو یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں تھیں, مگر سم ویئر کوئی ایسے انٹلیکچوئلز بیٹھے تھے جو ہمیشہ فلسافیکل ایسپیکٹس کو دیتے ہوئے ہمیں کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا دیتے ہیں. ان کی ان پٹ یہ تھی کہ جناب آپ ان کو الیکشن لڑنے دیں, آپ ان کو الیکٹ ہونے دیں, آپ ان کو اسمبلی میں لے آئیں, یہ جو ہے ایکسٹریمزم کی طرف جانے کی بجائے ان کو مین سٹریم میں لے آئیں, اور جب یہ مین سٹریم میں آئیں گے تو پھر یہ بندے کے بچے بن جائیں گے, پھر یہ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا سکیں گے اور پھر آپ کے لیے مسائل ختم ہو جائیں گے. اب اس وقت یہ ایک تحریک بن کے آ گئے اور اب وہ موقع آ گیا جس پہ ہمیں ان کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کرنا پڑے گا, مگر سختی سے کرنا پڑے. ٹھیک, دونوں چیزیں, احتیاط بھی اور سختی بھی. میں بڑا اور یہ پریشانی کا عالم ہے کہ دو ایم این اے جو ہیں وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, پھر وہ فوجی چوکی پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اب وہ جو داوڑ ہے وہ جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کے, میں نے ابھی ویڈیو دیکھی آنے سے پہلے, وہ کہتا ہے کہ میں پاک فوج پہ اگر علی وزیر کا بال بھی باقا ہوا تو میں یوں کروں گا وہ کروں گا. یہ اس قسم کے, یہ تو جو اس نے اوتھ لیا ہے قومی اسمبلی کا, یہ تو اس کی میئر وائلیشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک عزت والا راستہ دیا گیا تھا, ان کو سینٹ کی کمیٹیوں میں بلایا گیا, ان کو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بٹھایا گیا, جیسے پی ٹی آئی والوں نے ان کو کمیٹی کے چیئرمین بنایا. میں نے افریدی صاحب کی اگلے دن گفتگو سنی, تو اتنا کچھ دینے کے بعد بھی اگر ان کی طبیعت درست نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس شوگر کوٹڈ نہیں ہے. صحیح ہے, اب ان کا ایجنڈا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے. پاکستانی فوج وزیرستان میں سے نکل جائے تو کیا ہندوستان کی فوج وزیرستان میں لگا دیں؟ پاکستان کی فوج نکل جائے تو کیا امریکہ کو اور افغانستان کی فوج کو وزیرستان میں لگا دیں؟ جس وقت طالبان تم لوگوں کو مارتے تھے اس وقت تمہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا, تو یہی پاک فوج تھی جس نے آ کے وہاں پہ امن بحال کیا. آج تمہیں فوجیوں سے تکلیف ہونے لگی ہے کیونکہ تمہیں افغانی اور ہندوستانی تمہارے باسز جو ہیں انہوں نے تمہارے منہ بھر دیے, اور یہاں سے بھی بندے ہمارے سول سوسائٹی کے اٹھ کے نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, وہ منہ اٹھا کے کوئی ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے. یہ سب ان لوگوں کا علاج ہونا چاہیے. ٹھیک, علاج ہونا چاہیے. رانا افضل صاحب سختی کیا کہیں گے؟ سختی سے رانا افضل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی ہے آپ کے آج کے پروگرام میں, اس سے تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وی ہیو گون ٹو پوائنٹ آف نو ریٹرن. مجھے بڑا احترام ہے دونوں بھائیوں کا, اور خاص طور پہ شہریار افریدی کے ساتھ میں نے کام کیا 5 سال, اور مجھے توقع تھی کہ شہریار افریدی مجھے آج بتائیں گے کہ ان لوگوں کے لیے پی ٹی آئی نے کیا کیا, ان کے مقابلے پہ کینڈیڈیٹ وڈرا کیے, ان کو ایم این اے بنایا, انہوں نے آ کے ان کی پارٹی کا جو منشور تھا اس کو قبول کیا,
انہوں نے ہمارے آئین کے اوپر حلف اٹھایا، انہوں نے ایز ایم این ایز حلف اٹھایا، اور اس کے بعد ان پارٹی کے 2 ممبران نے یہاں تک سفر کیسے طے کیا، اور اس سفر کے دوران جب وہ جا کے حملہ کرتے ہیں پاکستان کی چیک پوسٹ کے اوپر اور ایک دھاوا بولتے ہیں، ایک لشکر لے کے جاتے ہیں، تو اس حد تک پہنچنے کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کیا رول ہے اور کہاں پہ انہوں نے اس چیز کو چیک میٹ کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناکامی ہے، اور سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ ہم اپنی ملک کی فوج کو ایک کنٹروورشل سچویشن میں پھنسا دیتے ہیں۔ کیوں فوج جا کے ڈائریکٹ ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے؟ یہ کام تو حکومت کو کرنا چاہیے، اور جب حکومت اپنے ہاتھ کھڑے کر دے اور پھر وہ فوج کو حکم دے کہ اب آپ ان کے اوپر فلاں چیز اس طریقے سے ایکشن کریں، یا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اب ان کے ساتھ یہ ایکشن ہونا ہے، تو پھر فوج کو باہر نکلنا چاہیے۔ لیکن آج سے کئی دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے آئی ایس پی آر کے جو چیف ہیں ان کا بیان آیا کہ دے ہیو گون ٹو پوائنٹ آف نو ریٹرن، یا کوئی اس قسم کی بات تھی کہ یہ آخری حد بھی گزر چکی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ڈیفنس منسٹر کدھر ہے، ہمارا انٹیریئر منسٹر کدھر ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیا نیگوشیشن کی، ان کے کیا مطالبات ہیں، ہم غدار کا لیبل لگانے سے پہلے ہم نے کیا کام کیا؟ تو میں تو مطمئن نہیں ہوں اس حکومت کی کارکردگی سے کہ آج یہ معاملات، ہم نے وہ وقت دیکھا جب بگٹی کو گولے مارے گئے، اور اس کے بعد پھر بلوچستان میں کیا ہوا، آج تک وہاں کا تعلیمی نظام جو ہے وہ چتر بتر ہے۔ تو یہ جو معاملات ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی ناکامی ہے، اور یہ جواب دیں کہ یہاں تک معاملات کیسے پہنچے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک پہنچے۔ میں آتا ہوں جناب ناز بلوچ صاحبہ کی طرف۔ ناز بلوچ صاحبہ، آج یہ جو واقعہ ہوا ہے، انہوں نے جو حملہ کیا ہے، گرفتاری ہوئی اور فرار ہو گئے، اس کے بعد پیپلز پارٹی سب سے اہم جماعت ہے جو پاکستان کی جماعت ہے، اس کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ علی وزیر کے خلاف جو بھی کارروائی ہوئی ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ ایک جملہ ان کا یہ تھا۔ دوسرا بڑا سخت جملہ تھا، انہوں نے کہا عمران خان جو ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، وہ ریاست کو مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو داوڑ اور محسن داوڑ اور یہ علی وزیر نے کیا ہے، یہ مخالفین ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جو لوگ، جس طرح رانا افضل صاحب نے بھی بات کہی کہ جن کے لیے پی ٹی آئی نے خود الیکشنز میں پورا فیلڈ میدان خالی چھوڑا، اپنے کینڈیڈیٹس ودرا کروائے، تو وہ کیوں کروایا تھا انہوں نے؟ مطلب اگر کسی پہ ایلیگیشنز ہیں تو الزامات ہیں، اس کی انکوائری کرنا یہ اپوزیشن کا تو کام نہیں ہے، یہ بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کا تو کام نہیں ہے۔ اگر کسی کے اوپر الزامات ہیں، کسی کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اور تو وہ انکوائری کا حق تو حکومت کے پاس ہے، تو یہ انکوائری کریں، یہ کارروائی کریں۔ اچھا، دوسری بڑی بات یہ کہ وہ پارلیمنٹیرین جو بھی پچھلے ہفتے ایک امینڈمنٹ لے کر آئے جس میں خود وزیر اعظم صاحب شامل ہوئے، اور پوری کی پوری جو ہے وہ پارلیمنٹ کی زبردست قسم کی حاضری تھی، اور وہ امینڈمنٹ بھی پاس ہو گیا، تو یہی محسن داور تھے۔ تو اگر محسن داور اور یہ جو لوگ ہیں، 2 علی وزیر، یہ اگر واقعی میں اتنے خطرناک قسم کے لوگ ہیں، تو پھر اس کے خلاف ایکشن لینا حکومت کا کام ہے۔ حکومت جو ہے صحیح گراؤنڈز کے اوپر ایکشن لے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کی جہاں تک بات ابھی شیخ وقاص صاحب نے بھی کہی، تو ریٹ آف دا اسٹیٹ تو چیلنج کسی کو کرنے کا حق نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو۔ اور اپنی فوج کے خلاف اس قسم کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، اس کو بھی میں تو کم سے کم کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتی کہ اپنی فوج کے خلاف جو اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس کوئی بھی دے، تو ریٹ آف اسٹیٹ کو کوئی چیلنج کرے اس کو بھی ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کے اوپر صحیح طریقے سے ایکشن لینا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ ایک طرف وہ جو جماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے، اس میں جو قانون ہاتھ میں لیا گیا، جو اگر وائلیشن ہوئی ہے اس کی پراپر انکوائری کریں، انویسٹیگیشن کریں، پروب کریں، تحقیقات کریں، اور اس کی بنیاد کے اوپر سزا دیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بیچ میں جو ڈریگ کیا جا رہا ہے، میکس نو سینس ٹو می۔ ٹھیک ہے، میں آگے چل کے بات کروں، اٹھاؤں گا۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں۔
ویلکم بیک جی. میں آتا ہوں شہریار آفریدی صاحب کی طرف. شہریار آفریدی صاحب, آپ نے دیکھا کہ آپ کی حکومت کے اوپر کویشچن اٹھایا گیا ہے. یہ کویشچن تو اپنی جگہ ہے جو ان معزز میرے گیسٹ نے اٹھایا. وہاں میں 2 سوال اور ایڈ کر دیتا ہوں جو پریس کانفرنس سے ریلیٹڈ ہے اور بہت سخت ہے سر. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ علی وزیر کے خلاف جو قانونی کارروائی کی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. آپ تو قانون اور آئین کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اپنے مخالفین کو, یقیناً ان کا اشارہ جو ہے وہ علی وزیر اور محسن داوڑ کی طرف ہے, اسی سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ریاست کو استعمال کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, کسی کے ماتھے پہ کسی کے اندر دماغ اور دل میں نہیں جھانکا جا سکتا. جب نقیب اللہ محسود کو شہید کیا گیا تو تب انہوں نے پریس کلب اسلام آباد کے آگے دھرنا دیا, اور اس وقت میں محسن کو نہیں جانتا تھا نہ کسی اور کو جانتا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب, چیئرمین تحریک انصاف نے مراد کو اور مجھے بھیجا وہاں پہ تک. تو جب میں نے تقریر کی, مجھے نہیں پتا تھا, I was shocked to the core, اور میرے پاس وہ تقریر موجود بھی ہے. جب میں نے تقریر کی اور آخر میں پاکستان کی بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی پاکستان کا نام نہیں لینا. تو میں پریشان اس لیے ہوا کہ ایک تو میں خود قبائل ہوں, ہم ہارڈ کور قبائل ہیں, میرے گھر سے 3 جنازے نکلے ہیں, میرے قوم کے لوگوں کے گردنوں پہ چھریاں پھیری گئی ہیں, جو اضطراب اور جو آزمائش سے ہم گزرے ہیں, میرے ماں باپ جو آزمائش سے گزرے ہیں, میرے گھر میں آج بھی یتیم ہیں. تو جب پاکستان کی بات آئی تو میں کنفیوز ہوا, ٹو بی آنےسٹ, کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو جب دیکھیں وقت ثابت کرتا ہے کہ کسی کی نیت سوچ کیا ہے. ہم نے ان کے ساتھ ہر لیول پر, اور وہ جو مطالبات تھے, میرے پرائم منسٹر نے پوری قوم کے سامنے کہا کہ جن کی جو مطالبات ہیں وہ جنون ہے, طریقہ غلط ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے نہیں کیے, سول آبجیکٹو یہ تھا کہ مرم رکھنا تھا, قبائلی بھائیوں کو یہ احساس دلانا تھا کہ عمران خان, تحریک انصاف, نئے پاکستان کی جو سلوگن اور تبدیلی کا نعرہ ہے, اس میں تمام اکائیوں کو عزت ملے گی اور محروم طبقات کو زیادہ پرائورٹی ملے گی. تو سوال یہ جو میرا اب اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ 9 مہینے ہوئے نہیں, پہلے دن سے ہم نے ان کو انگیج کرنا شروع کیا. 1,81,000 CNIC جو بلاک تھے وہ تمام انٹیریئر کی منسٹری کے کی اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا کہ ان 2 بھائیوں کے جو مسئلے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں اگر کوئی خدشات کلیئر ہو جائیں. میں نے جان اللہ کو دینی ہے, اور میں یہ بابرکت مہینہ ہے, آخری عشرہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب, آرمی چیف, DGISI, اکراس دا بورڈ, کسی نے کسی کیپیسٹی میں کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ خدا نہ خواستہ ان کو انڈرمائن. اور میں یہاں بھی کہتا چلوں کہ جب میرے پاس آئے, ان کے پاس ساتھ اگلی میٹنگ میں نے کور کمانڈر پشاور سے ان کے سامنے کال کی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بات کریں گے, جس طرح آپ کہو گے ہم نے ساتھ آگے جانا ہے. اب کام تو یہ تھا کہ ہم نے ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہر لیول پر سپورٹ کیا. اگر ہماری بدنیتی ہوتی تو 26th امینڈمنٹ محسن داوڑ آرڈر آف دا ڈے یا اس کو پریزنٹ کرتے, کیا اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بنتے. اب سوال یہ ہے کہ جب ساری چیزیں ہو رہی ہیں, پھر اس میں اگر ایک فوجی غلط کام کرے, ایک پارلیمنٹیرین غلط کام کرے, ایک جرنلسٹ غلط کام کرے, ایک مسلمان یا کسی اور مذہب کا یا مسلک کا غلط کام کرے, اس کے لیے اس مذہب, اس ملک, اس ادارے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. جب ان کو فوج نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکے, مسنگ پرسنز, مائنز, تم نے جو کچھ کر رہے ہیں ہم تمہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور ڈیولپمنٹل کام کے لیے کہ PTI پرائم منسٹر ہم سب نے کہا کہ ساتھ مل کے چلیں گے. تو اس میں اداروں کو لان تان, الزامات جدھر بھی جائیں, آپ فوج اور پاکستان کے خلاف بات کریں تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, چاہے جانوں کے نذرانے دینے پڑے. اور اگر ان کے جائز مطالبات, 1 منٹ میں ایکسٹرا لوں گا, تو جرگہ بیٹھتے ہیں, دلائل سے بات کریں. آپ بیٹھیے ہمارے ساتھ, آپ کو ہم نے اوپن فورم دیا تھا, پنچایتیں بیٹھتی ہیں, آپ ہمارے گھر کے اندر بات کریں. پاکستان کے معاملات کو باہر لے جانا, پاکستان کے اداروں پر تنقید کرنا, اور اس ادارے کو جس اللہ بے نیاز بادشاہ ہے جو حرمین شریفین کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے اس میں سے صرف پاکستان کی فوج سلیکٹ کرتے ہیں. فوج نے, مجھے آرمی چیف نے کچھ نہیں دینا, ہمیں دینا سب کچھ رب نے ہے, اللہ سے ہونے کا یقین ہے,
لیکن جب دھرتی ماں کی سالمیت کی بات ہے، قربانیاں کون دیتا ہے، اداروں کو ہم نے کہاں پہنچا دیا. تو اینڈ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے نیگیٹو وائبز نہ دیں، کیونکہ 5th جنریشن وار، ہائیبریڈ وار اور دشمنان پاکستان پر نظر رکھے ہوئے اور ہمیں توڑنا چاہتے ہیں. اور نیشنل ایکشن پلان اس کا نفی ہے، نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور نیشنل ایکشن پلان 2 جس کے سب سگنیٹری ہیں. وی نیڈ ٹو موو ایز اے ٹیم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب وقاص اکرم صاحب. یہ جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی 2 دفعہ کی ہے انہوں نے، اور ان لوگوں کو باضابطہ انہوں نے ڈاکومنٹری یہ کہا ہے ایویڈنس کے ساتھ کہ ان کا تعلق NDSR را سے ان کا ہے، جن لوگوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. پھر وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی بنتے ہیں، پھر ممبر آف نیشنل اسمبلی فوج پر حملے کرتا ہے. ٹھیک ہے سر، پکڑے جاتے ہیں، ان کے ویڈیوز چل رہی ہیں، ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بلاول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ریاست کو مخالفین، ان کو مخالفین کہا گیا ہے کہ خلاف وہ کیا گیا. تو اور دوسرا یہ کہ جی علی وزیر صاحب کو جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر کے تحت لایا جائے پارلیمنٹ میں اس پہ بھی آگے بات کروں گا. اور تیسرا یہ کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ آئینی قانونی نہیں ہے. ایک ایسے شخص جو کہ MNA ہیں تو صرف MNA چاہے وہ فوج پہ حملہ کرے، جو کچھ کرے. سر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب ملک کی ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہے، ان کا بڑا احترام ہے. مگر میں یہ نوٹس کر رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے وہ اپنے فیملی کے ذاتی ایشوز کی وجہ سے، جہاں ان کے بزرگ محترم اور ان کی فیملی کے اور لوگوں کو نیب کیسز کا سامنا ہے، ان کی جو ایگریشن اور فرسٹریشن ہے وہ سم ہاؤ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اداروں، پاکستان کی فوج، ایجنسیاں اور ان کو اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی ہیں. وہ شاید یہ میں نے کہا کہ بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں، اور ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے جو ان سے قدر عمر میں بڑے ان کے ایڈوائزر ہیں، وہ شاید ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن کی سیاست، یا اگر اس وقت آپ حکومت وقت اور سٹیٹس کو ہیڈز آن آپ لیں گے تو آپ کی پذیرائی جو ہے وہ شاید اس ملک میں جو ہے وہ بڑھے گی، اور اس سے آپ کے کوئی بینک میں اضافہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں ان کے اس سے اختلاف کرتا ہوں، اور معذرت کے ساتھ اس بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ علی وزیر کو پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں. یہ گفتگو جو تھی یہ کوئی قابل پذیرائی گفتگو نہیں تھی. ایک ایسا شخص جس کے سپورٹرز جو ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ گورنمنٹ آف دا ڈے اور اسٹیٹ نے ان کو بارہا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. شہریار افریدی بھائی ہیں، انہوں نے بھی بتایا، اور میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں شہریار افریدی سے، کہ ان لوگوں نے ان کو حد سے زیادہ آگے جا کے جو ہے ہاتھ بڑھایا، مگر انہوں نے اپنے ایکشن سے ثابت کیا کہ شاید وہ اس قابل ہی نہیں تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اور اسٹیٹ کی اتنی فیسیلیٹیشن، اتنی نرمی کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے بزرگ اور بھائی ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے لڑکے کھڑے ہیں وہاں پہ، وہ موبائل لے کے اور وہ بنا رہے ہیں، تو you should not come hard on them. Now this is what we have been practicing for last 6, 7, 8 months, maybe year. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، میں اگر قومی اسمبلی کا ممبر ہوں اور میں تھپڑ مار دیتا ہوں کسی کو، کسی پولیس کے کانسٹیبل کو، تو کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ مجھ پہ FIR نہیں ہونی چاہیے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہے. کون سے قانون میں لکھا ہے کہ جس میرے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، مجھے ایک کوئی تارا لگ گیا کہ میں MNA بن گیا ہوں تو میں کسی کو مار سکتا ہوں، یا میں کسی کے اوپر حملہ کر سکتا ہوں، یا پولیس کی پکٹ کے اوپر ایسی بدتمیزی کو عام شہری کر لے تو اس کو آپ پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں. وہ فوج جس نے دنیا کی کئی مصیبتوں سے پاکستان کو بچایا ہے، وہ فوج جو پاکستان کی محافظ ہے، وہ فوج جس نے ہندوستان سے لڑنا ہے، جو تعداد میں تھوڑی مگر اس کی دہشت پوری دنیا میں ہے. آپ چند لوگ لے جا کے ایک چوکی پہ حملہ کر کے آپ اس فوج کا مذاق تماشا بنا رہے ہیں. آپ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ چند لڑکے لونڈے لپاٹے آپ لے کے وہاں پہ چلے گئے، آپ MNA ہیں. وہ جو فوجی جوان وہاں کھڑے رہے وہ آپ کا حیا کرتے رہے، وہ آپ کو روکتے رہے، وہ آپ سے گفتگو کرتے رہے، اور آپ اپنی اوقات سے باہر نکلتے رہے. وہ جو ویڈیو ہے میرے لیے تو اور زیادہ پریشان کن ہے کہ وہ پاکستانی فوج کا تماشا انہوں نے وہاں بنا دیا کہ جو فوج آج 10-12 لڑکوں کو نہیں ہینڈل کر سک رہی تو کل ہندوستان وہ ہینڈل کرنے کی پاور رکھتی ہے.
مگر وہ آپ پاکستانی ہیں اس لیے وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہے, اور جب آپ نے لائن کراس کی تو پھر ان کو بھی آگے سے ریاکٹ کرنا پڑا. تو بلاول صاحب آپ بھائی ہیں, آپ بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, بالکل اس نے غیر آئینی کام کیا ہے, غیر قانونی کام کیا ہے. And it does not matter if you are a member of the National Assembly, if you will go against the against Pakistan, the state of Pakistan, you should be condemned, and you should be condemned harshly, and you should be severely dealt with. آپ کا علاج ہونا چاہیے, اور علاج پاکستان کے قوانین کے مطابق ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے منہ میں افغانستان بولتا ہے, آپ کے منہ میں ہندوستان بولتا ہے, آپ کے منہ میں پاکستان نہیں بولتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں, ناز بلوچ صاحبہ کی طرف آتا ہوں اور ان سے یہ سوال سامنے رکھتا ہوں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی ناز صاحبہ, میں دو چیزیں سامنے آپ کے ساتھ ضرور رکھوں گا اور چاہوں گا اس کے اوپر بات کریں. ایک طرف بلاول بھٹو نے علی وزیر کو پروڈکشن آرڈر 108 کے تحت کہا ہے کہ انہیں اسمبلی میں لایا جائے, ایک ایسے شخص کو جو سامنے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. دوسرا یہ ہے کہ پروڈکشن آرڈر 108 جو 2007 بزنس رولز کا ہے, رول آف بزنس کا ہے, پارلیمنٹ کو یقیناً 3 طریقے سے چلایا جاتا ہے, کانسٹیٹیوشن سے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ سے اینڈ رول آف بزنس سے. تو رول آف بزنس کا 207 کو جو پروڈکشن آرڈر 108 ہے وہ ہر عام اجلاس میں اس طرح کے لوگوں کو بلانے کی اجازت نہیں دیتا. میں پڑھ دیتا ہوں. پروڈکشن آف ممبر ان کسٹڈی فار اے سٹنگ آف دا اسمبلی اور میٹنگ آف کمیٹی. The speaker or chairman of a committee may summon a member in custody on the charge of a non-bailable offence to attend a sitting of the assembly or meeting of a committee of which is a member if he consider his presence necessary. تو آپ کے بلاول صاحب کا جو مطالبہ ہے اس پروڈکشن آرڈر کے تحت وہ غلط ہے, اور ویسے بھی یہ مہمان کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر آئینی غیر قانونی مطالبہ کر رہے ہیں. دوسرا محسن داوڑ وہ یہ کہتا ہے, وہی مطالبہ دہرا رہا ہے بیرونی انٹرویو میں کہ جی وزیرستان سے فوج واپس جائے فوراً. یہ مطالبہ ٹی ٹی پی دہشت گردوں کا تھا, اور پیپلز پارٹی علی وزیر کو بھی سپورٹ کر رہی ہے, محسن داوڑ کو بھی کر رہی ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی خود ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا اپنا ایک نظریہ, اپنی ایک سوچ ہے, اور پی ٹی ایم یا محسن داوڑ, علی وزیر, دے آر ناٹ پیپلز پارٹی. وہ اپنا دفاع خود کریں گے, وہ اپنے لیے خود بات کریں گے. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, کل جب پہلی دفعہ پریس کانفرنس کے دوران اچانک سے جب میڈیا کے کچھ حضرات نے, بلکہ پرسوں کی بات ہے, جب میڈیا کے کچھ رپورٹرز نے یہ سوال پوچھا اور انہوں نے بلکہ یہ اطلاع دی, بیکاز تب تک یہ خبر نہیں تھی, چلی نہیں تھی خبر میڈیا پہ. جیسے ہی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ اطلاع دی بلاول بھٹو کو کہ اس طرح سے واقعہ ہوا ہے, چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے, تو بلاول بھٹو himself was shocked. اور جو بات ابھی شیخ وقاص صاحب کر رہے ہیں کہ کوئی پارلیمنٹیرین کو یہ حق حاصل نہیں ہے, اور باقی میں کوئی پارلیمنٹیرین کسی کے اوپر اگر وائلیشن کرے, قانون کی وائلیشن کرے, اور کسی پہ کسی شخص کے اوپر بھی اگر تشدد کرے تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے. آئی ایگری, یہ بات صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے کیا کہا, انہوں نے آگے سے پہلی پرومپٹ ان کا رسپانس یہ تھا کہ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ, اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایک سٹنگ ایم این اے جو ہے, ایک پارلیمنٹیرین جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے یا وہ وائلنس کر سکتا ہے. یہ مجھے اٹ از ناٹ پاسبل, کیونکہ ایک پارلیمنٹیرین جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے, برڈن زیادہ ہوتا ہے, رسپانسبلٹی کا سینس اس میں زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا وی ڈونٹ ایکسپیکٹ, I personally, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے, I don't expect a parliamentarian to contribute or do any kind of a violence, تو اور اسپیشلی اینٹی اسٹیٹ کوئی کام کرے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کارروائی ہے, جو انکوائری ہے, جو انویسٹیگیشن ہے, جو پروب ہے, وہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یا تو حکومت اگر اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہے اور یہ تحقیقات ہو چکی ہے ساری چیزوں کی,
تو اس کو آگے پروسیڈ کریں. لیکن اگر تحقیقات جو ہے وہ نہیں ہو رہی, اگر حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے, حکومت کچھ نہیں کہہ رہی ہے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ بھئی جناب ایک الیکٹڈ ایم ایل اے ہیں, ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کیے, جیسے اس سے پہلے بھی نون لیگ کے لوگوں کے ہوتے رہے, جیسے اس سے پہلے مختلف ایم این ایز کی پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے رہے. لیکن اگر ان کا جو ثابت ہو جاتی ہے, جو ان کی انکوائری ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ چیز پروو ہو جاتا ہے, تو پھر جو چور کی سزا ہے, جو غلط بندے کی سزا ہے, جو سزا ہے ایز پر لا قانون حرکت پہ آنا چاہیے, وہ چاہے کوئی بھی ہو, کسی کے لیے بھی ہو, چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. اور کرنا کس نے ہے؟ حکومت نے کرنا ہے. ہم حکومت نہیں ہے, ہم اپوزیشن ہے, ہم اپوزیشن ہے. اور اپوزیشن ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھاتی ہے کہ اگر کوئی ایک سٹنگ ایم این اے ہے وہ اگر کسٹڈی میں ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے سب کہتے ہیں کہ جناب یہ جب نون لیگ کے لوگ کسٹڈی میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی پروڈکشن آرڈر کی بات ہوتی ہے. تو جسٹ لائک دیٹ. شہریار آفریدی صاحب, آپ حکومت ہیں, ایسے شخص کے لیے آپ کے پاس میں نے قانون اور آئین کا آرٹیکلز بتا دیا. آرٹیکل 5 ہے سر, بہت بڑا آرٹیکل ہے, لائلٹی ٹو اسٹیٹ, اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. سر آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 ہے, اس کے ذریعے کارروائی ہو سکتی ہے. 63(1)G ہے, 204 ہے, بہت سارے. تو حکومت کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے؟ سر صرف 2 منٹ ہے آپ کے پاس. ایک تو یہ کہ قانون موجود ہے, آپ کہتے ہیں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی, تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا ہے ان قوانین کے تحت؟ اور دوسرا, محسن داوڑ نے سر جو انٹرویو دیا وہ تو کہتا ہے کہ جی فوج کو یہاں سے نکالو. ڈاکٹر صاحب, ہر کسی کو اجازت ہے اپنا اوپینین دینا, اپنی بات کرنا. ہر کسی کو اجازت ہے اپنا اوپینین دینا, اپنی بات کرنا. محسن داوڑ جو اس وقت کہہ رہا ہے اس کو اجازت اپنی سوچ کے مطابق ہے, لیکن ایک چیز, لا آف دا لینڈ کیا کہتی ہے, آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی. پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تمام فیصلے مشاورت کنسنسس سے ہوتے ہیں. یہی اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی بھی سگنیٹری ہے, نیشنل ایکشن پلان 101, یہی سوالات ابھی اٹھائے گئے تھے کہ جی نیشنل ایکشن پلان پروسکرائب تنظیموں کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کی تقرری, اور پھر میرے حوالے سے اور باقی منسٹرز کے حوالے سے. تو آج ٹیسٹ کیس ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہ وہ صرف اپنی ذات کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کی بات کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے ایک میسج دینا ہے, اکراس دا بورڈ دینا ہے. سوالیہ نشان پارلیمنٹیرینز, یہ جو ماضی کا وتیرہ تھا کہ کسی پر غدار, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اب ہر چیز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا, انشاءاللہ لاسٹ اینڈ تک لے کے جایا جائے گا, لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے گا, ان کی حقیقت قوم کے سامنے رکھی جائے گی, صرف مذاق اور جملوں کی حد تک نہیں. اور یہ نہیں کہ آج کا آپ کا جو دشمن ہے کل کا آپ کا دوست ہو, یہ بھی نہیں ہوگا. جو میری ماں کا دھرتی ماں کا دشمن ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. صحیح ہے سر. میں آتا ہوں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب, یہی سوال آپ کے لیے کہ محسن داوڑ تو کہتا ہے ٹی ٹی پی کی طرح کہ فوج کو نکالو اس جگہ سے سر, اور دھمکی دے رہا ہے سر. تو قانون تو موجود ہے. تو پھر محسن داوڑ کا بھی وہی انجام ہونا چاہیے جو ٹی ٹی پی والوں کا انجام ہوا ہے یہاں پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن داوڑ اگر اسٹیٹ کے ساتھ کنفرنٹ کرنا چاہتا ہے ہندوستان یا افغانستان کے بہاف پہ, تو پھر محسن داوڑ کو بہت سے کنسیشنز مل چکے ہیں, پھر اس کی طبیعت درست ہونے والی ہے. اور میرے خیال میں پاک فوج کو بھی اس کو اینیمی آف دا اسٹیٹ کے طور پہ لینا چاہیے. اور ہر آدمی جو اس کے ساتھ ہمدردی رکھ کے پاکستان کو بدنام کرنا چاہتا ہے, پاکستان اس وقت نازک معاشی حالات میں سے گزر رہا ہے. اس وقت اس قسم کے کیریکٹرز اگر اس قسم کا تماشا کریں گے تو بالکل مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وہ ہمارے اس قوم کے اور ہمارے بچوں کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے ناز بلوچ صاحب, اب بالکل میرے پاس 1 منٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کیا کہیں گی جو محسن داوڑ کا انٹرویو ہے, فوج کو وزیرستان سے نکالا جائے, ٹی ٹی پی کا یہی مطالبہ تھا, صرف مختصر سا. دیکھیں میں نے نہیں سنا, میں نے محسن داوڑ کا انٹرویو نہیں سنا. مجھے نہیں, میں نے سنا نہیں ہے. نہیں, آپ کو پتا ہے, میں ویری کلیئر ہیڈڈ پرسن, اور میرا اپنا جو نظریہ جو اوپینین ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر میں کلیئر بات کرتی ہوں. کیونکہ ڈیفینیٹلی جتنے آپ پاکستانی ہیں اتنے میں پاکستانی ہوں,
جتنا کوئی پاکستان پہ پیٹریوٹک ہو دو سکتا رائے نہیں ہے ہوتی میں میری اس بہن. سے زیادہ پیٹریوٹک شاید ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو ٹھیک. بات ہے میں آئی ہیو ناٹ ریئلی ہرڈ ہز انٹرویو سو آئی کی ناٹ کمنٹ آن اٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب شہریار آفریدی صاحب بہت شکریہ، شاہ اکرم صاحب بہت شکریہ، ناز بلوچ صاحبہ بہت شکریہ، رانا افضل صاحب بہت شکریہ. وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.